اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ جادو اور تاریخ یہود اور اس کا تریاق، روحانی علاج و علم ظفر۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو اپنے دربار سے لعنت کا ٹوک ڈال کر اپنی رحمت سے دور کر دیا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، انسانوں کو بہکانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان ملعون کو اجازت فرما دی۔ اس اجازت کے بعد سے شیطان سب سے پہلے انسانوں کو جد امجد آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام علیہ کو بہکا کر جنت سے زمین پر اتار دیا، اور اس کے بعد حابیل و قابیل کے درمیان لڑائی میں ایک کو قتل کروا ڈالا۔ اس طرح انسانوں کو اللہ سے دور کرنے والے کاموں میں شیطان لگ گیا، اور شیطان اپنی جماعت کے ساتھ انسانوں کو نقصان اور پریشان اور بہکانے لگا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان لڑائی لگانا اور فساد برپا کرنا اور خاندانوں میں آپسی جھگڑا لڑائی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایک اہم چیز جس کو شیطان نے شیطانی معاونین قسم کے لوگوں کو کچھ برے عملیات سکھلا کر بھی انسانوں کو تکلیف و پریشانی میں مبتلا کرنے کا کام کیا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس کو عرف عام میں شیطانی اعمال یا عملیات کہتے ہیں، جسے سفلی عملیات بھی کہتے ہیں، جادو بھی کہتے ہیں۔ اس گندے جادوئی عملیات میں شیاطین اور برے جنات کی تذکیر کی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے ان سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ شیاطین اور برے جنات اس میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگا، اور جس طرح دور آگے گزرتا گیا وہ بھی اپنے مشن میں کامیاب ہونے لگا۔ جس دور میں اس جادوئی عملیات کا عروج ہوا وہ دور بنی اسرائیل کا دور، جب بنی اسرائیل یعنی یہودی برسا برس سے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان فرعونیوں کے تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، اور ان پر ظلم و جبر ہو رہا تھا۔ اس طرح تکلیفوں بھری زندگی گزارتے گزارتے وہ لوگ فرعونیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس فرعونی تہذیب و ثقافتی دور میں فرعونیوں کے پاس جو طلسماتی و جادوئی عمل تھا ان کو بھی دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ یہ بنی اسرائیل نے ان سے سیکھ لیا تھا۔ جس جادوئی طاقت کی بنیاد اور بل بوتے پر یہ لوگ بنی اسرائیل سے بڑا کام لیا کرتے تھے اور ان پر ظلم و جبر کیا کرتے تھے، مگر ظلم کہاں دیر تک ٹھہرتا ہے۔ یہ غلامی کا دور شروع تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور زمانے سے لے کر، اور اس غلامی زندگی کا دور کا اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اور اس ظلم بھری زندگی سے بنی اسرائیلیوں کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعونیوں سے نجات دلائی، اور مصر میں غلامی سے آزاد ہو کر غلامی سے آزادی دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کنعان لے گئے، موجودہ فلسطین، اور ایک عرصہ دراز تک بنی اسرائیل فلسطین میں رہے۔ اس کا تاریخی پس منظر پورا کے پورا تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے واقعات، حالات و تہذیب و ثقافت اور انعامات و عذاب وغیرہ کا اجمالی نقشہ موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بابل کا بادشاہ بخت نصر قیدی بنا کر بابل لے کر چلا گیا۔ وہاں پر بنی اسرائیل کا کافی زمانہ رہے۔ وہاں پر اس جادوئی علم کو 2 آسمانی فرشتوں کے ذریعے سیکھ لیا تھا، جو انسانی شکل و صورت میں انسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے پاس جادوئی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا،
اور اس کا استعمال بھی وہ لوگ کرنے لگے تھے۔ پھر دوبارہ بابل سے فلسطین میں آ کر بس گئے۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے، اور ان بنی اسرائیلیوں نے جو جادوئی علم 2 فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت سے سیکھا تھا، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ ہم کو جادوئی علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جو جادوئی علموں کی کتابوں کو اپنے تخت سلیمانی میں رکھ دیا۔ موجودہ دور میں جو مسجد اقصیٰ میں کھدائی کا اہم مقصد یہودیوں کا یہ ہے کہ جو جادوئی کتاب اس تخت سلیمانی میں دفن ہے وہ تخت سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، مگر جو جادوئی علم ان کے پاس باقی تھا اور جو بعد میں ان کے شیطانی کے ذریعے سے سیکھا، اس پر وہ لوگ محنت کرنے لگے اور اس میں وہ لوگ ترقی و طاقت حاصل کرنے لگے، اور اس کے بعد ہر دور میں اور زمانے میں جادوئی طاقت کے بل بوتے پر کامیاب ہونے لگے۔ اس طرح انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کروایا تھا، جس کا تریاق اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے بتایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جادوئی عمل میں کوشش کرتے رہے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بعد میں جو فرقے وجود میں آنے لگے، ان کی بھی مدد سے یہودیوں نے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جن کی بڑی تفصیل ہم تاریخ کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ ناموں اور ان کے جادوئی بڑے کارناموں کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ یہودی اسلام کے سخت دشمن ہیں، اور موجودہ قریب کے ماضی میں تقریباً 17ویں 18ویں صدی میں یہودیوں نے کان دجال کی آمد، استقبال اور نظام کے لیے وہ عمل میں لانے کے لیے مستقل جادوئی اداروں کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام حکومت لانے کے لیے محنت کرنے لگی، کیونکہ یہود دجال کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اپنا بڑا مانتے ہیں۔ دجالی نظام حکومت کو عمل میں لانے کے لیے جس طاقت کی بنیاد پر اس کا استعمال کر رہے وہ فرعونی یعنی مصر کی تہذیب کا جادو جو انہوں نے ان فرعونیوں سے سیکھا تھا، اور بعد میں بابل کی تہذیب کا جادو جو انہوں نے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت سے سیکھا تھا، اور جس دور اور ان پر مستقل محنت کرتے رہے ہیں۔ اس جادو کو جو انہوں نے ان دونوں تہذیبوں سے سیکھا تھا، اس جادو کو جس نام سے وہ لوگ پکارتے ہیں اس کا نام قبالہ میجک، قبالہ جادو ہے۔ اس قبالہ نامی جادو میں یہ لوگ شیاطین کی تسخیر اور برے جناتوں کی بھی تذکیر کرتے ہیں، جن کی مدد سے یہ لوگ پوری دنیا میں دجالی نظام حکومت لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس جادو کی مدد سے یہ لوگ بر اعظم یورپ اور بر اعظم امریکہ کے اہم بڑے بڑے اداروں اور تنظیموں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قبالہ نامی جادو کا ماہر بناتے ہیں۔ جو قدیم دور میں بڑے بڑے جو سائنسدان یہودی گزرے، ان کا ایک اہم راز یہ ہے کہ یہ لوگ بھی قبالہ نامی جادو کے ماہرین تھے، اور فلمی اداروں کے لوگوں کو بھی یہ لوگ اس کام میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہوئے مختصر تاریخ جادو اور یہودیوں کے متعلق مختصر تاریخ اور جادو سیکھنے کی ابتدائی اور منتہائی دور کا تذکرہ تھا۔ اور اب ہم تذکرہ کریں گے روحانی علاج کا تذکرہ۔ ابتدا سے یہودیوں کا جادو زور چلا آ رہا تھا، اور جادوئی کارنامے عروج پر تھے۔ ہر زمانے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی تھا، اور دجالی نظام حکومت لانے تک ان کا یہ کام چالو رہے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاؤں میں جادو سے بچنے کی بہت سی دعائیں ثابت ہیں۔ ان کا عملی طور پر اہتمام پابندی سے رہے اور برے جادوئی اثرات سے بچتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور آگے گزرنے کے بعد آپ ہی کی آل میں سے ایک مشہور و معروف بلند مرتبت بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
جو علوم ظاہری و باطنی دونوں کے امام و ائمہ تھے، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک اہم علم کو کھولا جسے انہی کے نام سے مختص کر کے پکارتے، یعنی علم ظفر۔ انہوں نے اس علم کے ذریعے انسانوں کو بہت بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ رہنمائی جادو اور اس کے اثرات اور اس کی پہچان اور اس کا صحیح علاج کا طریقہ ہے، اور انسانی زندگیوں کے ظاہری و باطنی اعتبار سے اس علم کے ذریعے سے حال بتلایا، یعنی پریشانیوں اور تکلیفوں اور دشمنوں اور ظالموں اور حاسدوں سے بچنے اور زندگی میں پیش آنے والے مراحل کا حل بتلایا، اور اسے علم ظفر ہی کی اہم شاخیں ہے۔ علم الحروف، علم الاعداد، علم القیافہ یعنی انسانی شناخت و پہچان کا علم، اسے علم نقوب بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے انسانی مزاجوں کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو یہ علم سکھلایا تھا اور ان کی شاگردوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ آج کے موجودہ دور میں اس علم کے جاننے والوں کو عامل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ لوگ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے ذریعے سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس علم ظفر کے ذریعے انسانیت کا بڑا حصہ مستفید ہو رہا ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے یہودیوں کے قبالہ نامی جادو کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور جن جن علاقوں میں جادوئی عمل موجود ہے، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ اور لوگوں میں اس کا بھی حل کیا جا سکتا ہے اس علم کے عمل کے ذریعے سے، اس علم ظفر کے ذریعے سے۔ مثلاً ہندوستانی تہذیب و ثقافت میں قدیم ہی سے سادھوؤں، پنڈتوں اور جوگیوں کے پاس بھی جادو علم رہا ہے، اور وہ بھی اس پر بہت زیادہ محنت کر کے اس کے ماہر بن جاتے ہیں۔ ہندوستانی سرزمین میں جادوئی علم سفلی یعنی زمینی عملیات کو آگوری ودیا بھی کہتے ہیں۔ جس علاقہ و ملک کو جادو ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ اس جادوئی علم کو اپنے علاقے کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً چین میں چینی جادو، بنگال میں بنگالی جادو وغیرہ۔ اسی طرح ہر علاقے کے لوگ الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، مگر کوئی نیک انسان علم ظفر پر محنت کر کے اس پر مہارت حاصل کرے تو وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے جادوئی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام پابندی سے کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کرتے رہیں، اور مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیں، ذکر اللہ کا اہتمام کرتے رہیں، روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے اور کاملین بندہ بننے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اہل اللہ حضرات کا مرتبہ روحانی طاقت عاملین حضرات سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے علماء ربانین اور مستند علماء کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر طرف کے جادوئی اثرات سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔